بعزت احترام باوقار سادات کرام، معزز علماء ذوی احترام، بالخصوص صاحبزادگان سرکار مدنی میاں باپو علیہ رحمت و رضوان، دیگر سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اور اہل بیت حضور کی بارگاہوں میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سمیتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا تیرے آلوں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ذرا وقت کافی ہو چکا ہے اور بڑی اچھی باتیں اور بیانات ہم نے آپ نے سماعت کی۔ اب بیانات کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے مہربان رب کی جانب سے فرماتا ہوا۔ کن پر سلام ہے؟ کن پر اللہ تبارک و تعالی اپنا رحمت والا سلام پیش کر رہا ہے؟ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اس دنیا میں دنیا کے برائیوں، بے حیائیوں، بدکاریوں اور دنیا کے تمام خرافات سے اپنے کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا، بچائے رکھا، زندگی میں انہیں سلام ملے نہ ملے، وصال کے بعد پاک پروردگار دو عالم قبر سے لے کر حشر تک اس مقدس بندے پر سلامتی کا پھول نشاور فرماتا ہے۔ ہمارے آپ کے تمام سنیوں کے تاجدار سرکار آل رسول، عالم شریعت و طریقت حضرت مدنی میاں باپو قبلہ علیہ رحمت و رضوان، ظاہری طور پر ہم میں آپ میں آج موجود نہیں ہیں، مگر یقیناً روحانی طور پر وہ ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جن کی عقیدت محبت جس قدر مضبوط اور مستحکم ہو، آل رسول قبر انور کے اندر سے ان پر اسی قدر فیوز و برکات کا چشمہ جاری فرمائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو عشق و محبت کی دنیا میں زمین پر نہیں ساری کائنات اور آسمانوں پر بھی مشہور اور معروف ہے، میں سرکار
مدنی میاں باپو کے تعلق سے کوئی لمبی طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور نہ وقت ہے. جنہوں نے بہت نزدیک سے بار بار دیکھا ہے حضرت مولانا آدم میاں باپو دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، انہوں نے سرکار کے تعلق سے بڑی پیاری اور اچھی گفتگو فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ان کے خطاب، ان کے بیانات پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے کبھی کبھی سرکار سے ملاقات کی، دیدار کیا، اور ان کی مہربانیاں میرے ساتھ متعدد بار رہ چکی ہے. بالخصوص وہ موقع یاد ہے کہ جب یہ آل رسول اور یہ ناچیز اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کی چوکھٹ پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو سرکار نے ملاقات کے بعد ہی فوراً مجھ سے فرمایا مفتی صاحب روانگی کب ہے؟ عرض کیا حضور آج کی شام کی ٹرین سے انشاءاللہ روانہ ہونے والا ہے. یقیناً آل رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو لیے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی آج ہی کی ٹرین سے شام کو نکلنے والا ہوں، آپ کا کوچ نمبر کیا ہے، ڈبہ نمبر کیا ہے؟ میں نے بتایا، عرض کیا حضور یہ کوچ نمبر ہے اور یہ سیٹ نمبر ہے. مسرت و خوشی سے سینے سے لگا لیے. فرماتے الحمدللہ میں بھی اسی کوچ میں اس سیٹ پر ہوں، اے سی کا ٹکٹ ہے، مگر آپ کھانا مت کیجیے گا، کوئی انتظام شام کا مت کیجیے گا. میں نے انتظام کر لیا ہے اور ٹرین میں شام کی دعوت انشاءاللہ میری رہی. دل باغ باغ ہو گیا اور جب ٹرین پر کھانے کے لیے ساتھ میں بیٹھے اور سرکار بار بار تاکید اور اصرار کے ساتھ اس ناچیز کو کھلا رہے تھے تو یہ ناچیز دل کھول کے کھاتا جا رہا تھا اور اس لیے کھاتا جا رہا تھا کہ آل رسول سراپا نور ہے، نور کے گھرانے کے ہیں اور ان کے دست اقدس سے عطا کیا ہوا ایک ایک دانہ نور کا خزانہ ہوا. سبحان اللہ. دل باغ باغ ہو گیا اور میں بھی سمجھا کہ ہاں آل رسول آج مجھ پر نوازشات کر رہے ہیں. آج وہ مقدس ہستی ہم سے آپ سے رخصت ہو گئی ہے. آخری وقت جب سرکار کو نہلا دھلا کر اور امامہ شریف سر کے قریب رکھ کر اور گلاب کے پھول نزدیک میں رکھ کر ان کے شہزادگان، ان کے متعلقین، متوسلین، مریدین تیار کر چکے تھے اور دیدار کا سب کو موقع دے رہے تھے، اس وقت آخری وقت میں جب میں نے اور میرے ساتھ دارالعلوم انوار مصطفیٰ رضا امین شریف ایجوکیشن ٹرسٹ کی ناظم اعلیٰ جناب حافظ صاحب قبلہ نے چہرے کا دیدار کیا، بے ساختہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مومن کامل کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ زندگی میں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے اور انتقال کے بعد ان کے چہرے پر اللہ کا نور اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول کا دامن. اللہ کی قسم باہر نکلتے ہی یہ ناچیز نے امین شریعت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ناظم اعلیٰ سے عرض کیا، آپ نے چہرہ دیکھا؟ سبحان اللہ. لگتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں کہ آل رسول کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا میاں کا دامن.
نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ سب دیدار کیجئے، تمام آل رسول اور تمام علماء کرام کا دیدار کیجئے۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور انتقال کے وقت ان کے چہرے پر اللہ کا نور اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ جائے۔ بالیقین جب ہم نے دیدار کیا سرکار کا انتقال کے بعد، اللہ اللہ، تو ہم نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب باہر نکلے تو غم کے آنسو خوشیوں میں تبدیل ہو گئے۔ لگ رہا تھا کہ انتقال نہیں فرمائے ہیں، آل رسول سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور اپنے پیچھے رونے والوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے غم میں رونے والوں قریب آؤ، بغور دیکھو، ارے مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، منا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا۔ چہرے پہ قسم خدا کی عجب طرح کا نور اور روشنی نظر آ رہی تھی، اور لبوں کی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا قبلہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے کوئی اور انہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ کسی اور کا دھیان رہا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا وقت قریب آئے، ان کی بیوی، ان کے گھر والے رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ حضرت بلال جو بیماری کی حالت میں بستر علالت پر آخری سانس لے رہے تھے، اپنی آنکھوں کو کھولا، اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، بیوی اور بچوں کو قریب بلائے اور فرماتے ہیں کیوں روتے ہو، لماذا تبکی، کیوں روتے ہو اور کیوں بولتے ہو، واہ حسرتا، اے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیوں افسوس کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ بچے، بیوی خاموش ہو گئے، خاموشی کے ساتھ آنسو بہاتے رہے، سسکیاں لیتے رہے، آنکھ بھرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تبکی، مت رو، ولا تقول واہ حسرتا، بل قولی واہ تربا، مت رو اور ہائی افسوس مت کہو، بلکہ کہو تو واہ تربا کہو، خوشیوں کا نعرہ لگاؤ، خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ میں تم سے جدا ہو کر اپنوں سے بہتر مدنی تاجدار کی خدمت میں جاؤں۔ اس لیے ہائے افسوس مت کہو، صدمہ مت لگاؤ، بلکہ خوشی مناؤ۔ حضرت عاصی قاضی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ وہ جسمانی طور پر ہم سے دور ہیں، روحانی طور پر سرکار مدنی میاں باپو علیہ رحمت و رضوان ہم سے نزدیک ہیں، قریب ہیں، اور جن کو جس قدر عقیدت اور محبت ہوگی ان کے فیض و برکات، ان کا سایہ ان پر زیادہ سے زیادہ جاری ساری اور قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آل رسول جگر شہید بطول کے صدقے میں، پاک پروردگار دو عالم ان کے محفل زیارت کے صدقے میں ہمارے آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔